بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں تسخیر خلق کا ایک ایسا نایاب، لاجواب اور ہمارے مشائخ کا پسندیدہ عمل میں بتانے لگا ہوں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تسخیر خلق کا سرتاج عمل ہے۔ اصل میں جتنے اعمال ہوتے ہیں تو اعمال میں ایک چیز، تمام اعمال میں جو ایک چیز مشترک ہوتی ہے وہ ہے تسخیر۔ آپ دیکھیں، جب کوئی بندہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کی جب لگ جاتا ہے تو دنیا والے اور دنیا جیسے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ سالک جب شروع عبادات میں مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، تو اس طریقے سے دنیا جو ہے نا کشا اس کی طرف آتی ہے، اور یہ ایک شیطان کا جال بھی ہوتا ہے۔ تو تسخیر کا جو مادہ ہے یہ ہر قسم کی عبادات، ذکر و اذکار، اعمال و اشغال، یہ سب میں مشترک ہے۔ آپ خواہ کوئی بھی عمل کریں گے تو اس سے ایک تسخیر کی کیفیت پیدا ہونی یہ لازمی ہے، لیکن بطور خاص کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نمایاں طور پر ہوتا ہے، اور دیگر تمام اس کے فوائد اور تصریفات پر تسخیر کا جو پہلو ہے وہ غالب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے تسخیر خلق کا عمل کا عنوان یا نام دیتے ہیں۔ تو اسی تسخیر خلق کے اعمال میں سے ایک عمل جو ہمارے مشائخ کا پسندیدہ اور نہایت محبوب عمل ہے، اور ہمارے اکثر مشائخ اس کے عامل گزرے ہیں، اور فی الوقت بھی لاکھوں کی تعداد میں حضرات عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ میں اس کے عاملین مشائخ موجود ہیں، اور اس سلسلے سے وابستہ بے شمار افراد اس عمل کے عامل ہیں۔ تو یہ بہت ہی لاجواب اور پسندیدہ اور عمدہ عمل ہے۔ ہر وہ شخص، بالخصوص جو کسی دینی منصب پہ ہو، تو ان کے لیے یہ بہت ہی عمدہ اور لاجواب چیز ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے یا یہ ایسے کلمات ہیں کہ ان کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق خدا کے دل میں اس کے عامل کی عزت و توقیر ڈال دیتا ہے، اور اس کو رعب و دبدبہ عطا فرماتا ہے، اور اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو اس عمل کی دو بہت بڑی خاصیت ہے، ایک تو یہ کہ تسخیر خلق، اور دوسرا یہ کہ اس کی دعا مستجاب ہو۔ جب آپ اس کو کرنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دعاؤں کے درخواست کا سلسلہ جو ہے وہ دراز ہو جائے گا، اور اگر کوئی بالکل ہی سادہ شخص ہے تو وہ حیران ہوگا کہ وہ ہر کس و ناکس اسے پکڑ کے دعا کے لیے کہہ رہا ہوگا۔ تو یہ ایک عمل کی تاثیر کا جیسے ظہور ہوگا، اور پھر یہ علی حسب مراتب ہر کسی کے لیے الگ الگ صورتیں جو تاثیر کی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ ایک کامن چیز جو ہے کہ دعا کی درخواست کا جو سلسلہ دراز ہوتا ہے وہ اس عمل میں یہ ایک کامن بات ہے۔ تو دو بڑی خاصیت ہے، ایک دعا کا مستجاب ہونا اس کے عامل کا، اور اسے تسخیر خلائق کی دولت ملنا۔ تو یہ ہمارے مشائخ کا ایک بہت بڑا جیسے عطیہ بھی ہے، اور اسے ہر وہ شخص جو کسی دینی منصب پہ ہے وہ اسے کرے، اور اس کے علاوہ بھی جو نیک طینت، باصلاحیت اور اہل حضرات ہیں جو عملیاتی قواعد وغیرہ سے واقفیت رکھتے ہیں، اور یہ کہ جو فقیر کی نگرانی میں اعمال وغیرہ کر رہے ہیں، تو ان میں جو پہلے مرحلے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ یہ عمل کریں، اور جو دوسرے مرحلے میں ہیں لازمی
طور پر وہ کر ہی سکتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے اہلیت کی شرط کم سے کم یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جو پہلا مرحلہ ہے وہ اس مرحلے سے فارغ ہو، یا پھر اسی قدر کی اہلیت ہو۔ تو یہ عمل تسخیر خلائق کا یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ، یہ پڑھنا ہوتا ہے 4444 مرتبہ۔ یہ چہل اسماء میں سے ایک بہت مقدس، بہت جامع اسم ہے۔ بس اس کو 40 دن بطور چلہ پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے دوران جو کیفیات ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دعا کی درخواست کا سلسلہ دراز ہوگا، دعائیں مستجاب ہوں گی، مخلوق کشا کشا کھینچی چلی آئیں گی، اور اس کا عامل جو ہے وہ جیسے اس کو ایک قسم کا روب و دبدبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اس میں اس چلے میں بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں، یعنی کہ رکاوٹ کے طور پر، تو اس میں سے خاص بات کا میں ذکر کرتا ہوں کہ خاص اس اسم میں یہ ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو شہوت کا غلبہ بہت ہوگا۔ تو اول تو اس میں جیسے پرہیز ہوتا ہے، تو پرہیز کے دوران ویسے بھی غلبہ ہوتا ہے شہوت کا، لیکن اس اسم کو جب پڑھیں گے تو شہوت کا غلبہ بہت تیز ہوتا ہے، لہٰذا بہت زیادہ پاکیزہ ذہنی کے ساتھ اور ہر ایسی چیز سے مکمل سوشل میڈیا وغیرہ اور مختلف قسم کی چیزیں، یعنی کہ نظر کی حفاظت اس طور پر کیجئے کہ نظر کسی مکروہ شے پر، کسی حرام شے پر، کسی عورت غیر محرم پر اگر پڑے گی ہی نہیں تو دل میں وسوسہ پیدا ہونے کا امکان بھی کم ہوگا۔ اور اس عمل کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عمل نحوست سیارگان کے لیے بہت جامع مفید ہے۔ ہر قسم کے سیارے کی نحوست سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ایک بہترین ڈھال ہے۔ تو جو اس کے عامل ہوتے ہیں ان پر کسی بھی سیارے کی نحوست کا اثر نہیں ہوتا ہے، اور منجمین جو اگر زائچہ بنا کر کوئی احکام منفی لگائیں گے تو وہ رسوا ہوں گے، اور اس تاریخ میں یا اس مہینے میں یا اس سال میں جس کا زائچہ بنایا گیا اگر وہ اس کا عامل ہے تو اس پر جو منفی باتیں یا واقعات گزرنی ہے وہ ہرگز نہیں گزریں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اس عمل کے عاملین پر۔ تو یہ میجر اس کی 3 خصوصیات ہو گئی، ایک تو یہ کہ تسخیر خلق، اور نمبر 2 یہ کہ دعوات کا مستجاب ہونا، دعاؤں کا مقبول ہونا، قبول ہونا، اور تیسرا یہ کہ نحوست سیارگان سے مکمل حفاظت۔ اور یہ عمل ماہ ذوالجزدین میں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اہل حضرات ہیں وہ اس کو ہماری نگرانی میں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے پیر صاحب سے یا اپنے استاد سے، اور بالخصوص جو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے مشائخ ہیں ان سے اس عمل کی اجازت حاصل کر کے اور ان کی دعاؤں کو لے کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ یہ میں خاص جو احباب دینی منصب پہ ہیں ان کے لیے میں یہ جیسے ریکمنڈ کروں گا کہ اس کو ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے معاملات میں آپ کو مدد ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔